بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غریب لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تو وہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ یہ جملہ فرانس کی ایک ملکہ سے منسوب ہے جن کا نام میری انتونیت تھا۔ فرانس کی تاریخ کی تفصیل میں جائے بغیر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ فرانس کی ملکہ نے کیا کارنامے انجام دیے ہوں گے جو ہمارے حکمران انجام دے رہے ہیں۔ 6 ستمبر کو نگراں وزیر توانائی محمد علی نے بیان دیا ہے کہ 589 ارب روپے کی بجلی چوری یا بل ادا نہیں کیے جا رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر علاقے میں الگ الگ سطح پر بجلی کی چوری ہو رہی ہے۔ بجلی کی چوری یا بل نہ ادا کرنے کے باعث دیگر صارفین پر بوجھ پڑتا ہے۔ بات شاید یہاں تک تو درست تھی، لیکن جب نگراں وزیر توانائی نے یہ کہا کہ جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بل ادا نہیں کرتے تب تک لوگوں کو سستی بجلی نہیں ملے گی۔ نگراں وزیر توانائی کا یہ بیان فرانس کی ملکہ کے بیان سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس بیان پر تو ہمیں ان کی ذہنی اور علمی حالت اور صلاحیت پر شبہ ہونے لگا ہے۔ بل وصول کرنا کس کا کام ہے؟ چوری کی روک تھام کرنا کس کا کام ہے؟ اب اگر حکومت کی رٹ نہیں ہے تو اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو بل دیتے ہیں؟ نگراں وزیر چاہتے یہ ہیں کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو، لوگ ایک دوسرے کو کاٹیں، لوٹیں۔ ان کا یہ بیان نہ صرف احمقانہ ہے بلکہ ان کی ذہنی صلاحیت کے بارے میں بھی شبہ کا اظہار کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ نگراں وزیر ACCP کے 2011 سے 2013 تک چیئرمین رہے۔ کیا گل کھلائے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم۔ پھر امریکہ جا کر قصائی بن گئے، ایک فرم بنائی جو گوشت بیچتی تھی۔ وہاں وہ گوشت بیچ رہے تھے کہ یہاں پر وزیر بنا دیے گئے۔ جی ہاں، یہ تو طے ہے کہ IMF کی سفارش پر بنائے گئے ہیں۔ کینیڈا اور امریکہ سے تجارت کی تعلیم حاصل کی، لیکن ایسا ظالمانہ بیان کہ ہم بجلی کی قیمت کم نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ 589 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے یا بل نہیں دے رہے، اور ڈٹائی یہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت کم نہیں کریں گے۔ آئیے بجلی چوروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان میں جناب ججز بھی شامل ہیں، وزراء بھی شامل ہیں، اور 2 لاکھ سے زیادہ گریڈ 18 سے گریڈ 22 کے افسران بھی شامل ہیں جو بجلی کا بل ادا نہیں کرتے کیونکہ انہیں مفت بجلی دی جا رہی ہے۔ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز بجلی کا بل ادا نہیں کرتے، مفت بجلی کے مزے لوٹتے ہیں۔ ہم ان کے گناہوں کی سزا کیوں پائیں؟ ہم آپ کے گناہوں کی سزا کیوں بھگتیں؟ ذرا ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ مئی، جون، جولائی کی بجلی کے بل ان 2 لاکھ افسران اور مفت بجلی خوروں کو بھیج دیجئے۔ انہوں نے جو بجلی استعمال کی ہے ذرا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ اس کی تفصیل بھی اگر ہو سکے تو اخبارات میں شائع کر دیجئے کہ ان کے گھروں میں کتنے ایئر کنڈیشن لگے ہیں اور کتنی دیر تک چلتے رہتے ہیں۔ اپنی حماقت میں ہی صحیح، لیکن آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ نے صارفین پر 589 ارب روپے کا بوجھ ڈالا ہے، جو نہایت شرمناک ہے۔ قوم کے ٹیکسوں پہ پلنے والے یہ نوکرشاہی کے کیڑے کی معیشت کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ محمد علی صاحب، بل انہی کو بھیجے گئے ہیں جو بل ادا کرتے ہیں۔ آپ میں جرت ہے تو ان 2 لاکھ افراد سے بل وصول کر کے دکھا دیں جن کے اوپر 589 ارب روپے مفت کے خرچ ہو رہے ہیں، اور آپ بھی ان میں شامل ہیں جو مفت بجلی کے مزے لوٹتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے ان سے ریکوری کریں گے، دیکھتے ہیں کتنی کر لیتے ہیں آپ۔ اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد اور ملتان ڈسکوز میں 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ان 5 ڈسکوز میں 3044 ارب کی بلنگ ہوتی ہے اور 100 ارب کا نقصان ہوتا ہے، یعنی وصول ہوتے ہیں 2944۔ پھر محمد علی کا کہنا ہے کہ پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر اور قبائلی علاقوں اور آزاد کشمیر ڈسکوز میں 489 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ ان 5 ڈسکوز میں 737 ارب کی بلنگ میں سے 489 ارب کا نقصان ہوتا ہے، گویا صرف 248 ارب روپے یہاں سے وصول ہوتے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی بل نہ دیں اور ملک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو جائے، اور آپ جیسے لوگوں کو کیک کھانے کا مشورہ دیتے پھریں؟
ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی قصائی ہے۔ پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے خلاف مظاہرے ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ آئی ایم ایف کے منظور کردہ وزراء سے نجات دلائی جائے۔ آئی ایم ایف دراصل پاکستان کے لیے نئی ایسٹ انڈیا کمپنی بن گیا ہے۔ یہ آئی ایم ایف ہی تھا جس نے پاکستان کے تنخواہ دار طبقے پر، تنخواہ دار کلاس کے اوپر 80 ارب روپے کا ٹیکس نافذ کروایا ہے، اور آئی ایم ایف نے حکم دیا تھا کہ 1 لاکھ پر 2.5% اور 10 لاکھ پر 35% ٹیکس وصول کیا جائے۔ اس پر پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی آمنا و صدقنا کہا، اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی اسے تسلیم کر چکی تھی۔ یہ شرط ہنسی خوشی ماننے والے مفتاح اسماعیل تھے۔ قسمتی سے یہ سارا ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے وصول کیا گیا، اس کو مزید پسماندہ تر کر دیا گیا۔ بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، ٹیلی فون کے بلوں سے اور پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکسوں کی مدد سے یہ رقم اینٹھی گئی۔ آئی ایم ایف کی کمینگی یہ ہے کہ ایک طرف تو روپے کی قدر میں کمی کی جا رہی ہے، مرحلے میں 1 لاکھ روپے کی ماہانہ آمدنی پر 2.5% ٹیکس لگایا گیا ہے، اور اب ان کا خیال ہے کہ 50,000 کی آمدنی پر بھی انکم ٹیکس عائد کیا جائے، جبکہ 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے کی رقم کی ویلیو 25,000 کی مالیت سے بھی کم رہ گئی ہے۔ یعنی جو چیزیں ایک 25,000 روپے میں 5 سال پہلے کمانے والا آدمی خریدتا تھا، وہی چیزیں اب 1 لاکھ روپے کمانے والا آدمی اب 1 لاکھ میں خریدتا ہے۔ ایسے میں مہنگی بجلی اور مہنگا پیٹرول ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے، مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ ملک میں بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ادارے جو ملک میں بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کرتے تھے بند ہو رہے ہیں، یا ان کو نجی شعبے میں ظالم سیٹھوں کے سپرد کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ یہ قومی سرمایے سے کام کرنے والے ادارے تھے جن کو سیٹھوں کے حوالے کر دینا ظلم عظیم ہوگا۔ پاکستان اسٹیل مل ہو یا پی آئی اے، نجی شعبے کے حوالے کرنے کا مطلب ملک سے غداری ہے۔ کیا کیا جائے؟ جب گوشت بیچنے والے کو وزیر توانائی بنایا جائے گا تو ملک کا یہی حال ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ویلاگ کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور دوسروں سے بھی کہیے کہ وہ ایسا کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔